السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کے پہلا شب مبارک کے رمضان مبارک کے پہلا جمعہ مبارک کی آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك۔ سبحان الله۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ، جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ قرآن
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. حقیقی کامیابی، اصل کامیابی صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے، باقی بھی کامیابیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. لیکن دنیاوی کامیابیاں یقینی طور پہ وہ کامیابی بہت زبردست کامیابی ہے کہ ہم دنیا میں موت کو یاد رکھیں، فکر آخرت اختیار کریں، اور دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے ادھر سے وہ کچھ اکٹھا کر سکے کہ کل قبر میں بھی حشر میں بھی ہمارے اس انداز سے کام آئے کہ ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جائے. اس سے پا لینا، اس کی رضا کو حاصل کر لینا، اس سے بڑی کامیابی ہے کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر جو قرآن کریم کا نزول فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ ہمیں بتا بھی دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد، تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ادھر ایسے کام کرو کہ میں تمہارے سے خوش ہو جاؤں. ادھر اپنے آپ کو اس انداز سے رکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس سے منع ہو جاؤ. میری اور میرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت پہ اپنی زندگیوں کو گزارو، میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع میں اپنی زندگی گزارو. یہ تمہارے لیے وہ کامیابی لے کے آئے گی کہ جسے اصل کامیابی کہا جاتا ہے. آخرت کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سب کو خوب علم ہے، اسے ہم اس دنیا میں جو ہمارے لیے ذریعہ ہے کہ آخرت اپنی اچھی کر لیں، قبر کو اچھی کر لیں، اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیں، ہم ادھر ادھر نافرمانیوں میں اپنے نفس کے ہاتھوں اپنے اس وقت کو ضائع کر ڈالتے ہیں. کل وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں بتاتا بھی ہے، جہاں یہ راستہ بتایا وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ ادھر تم جن چیزوں کو بھول کے رہتے ہو، کل قیامت کے بعد جب تمہیں نظر آئے گا کہ تم نے خسارے کا سودا کیا، تم نے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے مجھے بلا دیا، میرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت سے ہٹ کے ادھر پہنچنے کے بعد تمہیں جب اصل پتا چلے گا کہ اب تمہیں ادھر آ گیا کہ جدھر ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کے لیے وہی جو آپ کما کے لے کے جائیں گے، باقی سارا اس کے کرم کے ساتھ دار و مدار ہے. ہمیں اپنے اعمال میں بھی خوب علم ہے، ندامت محسوس ہوتی ہے کتنی تیزی سے 5 دن گزر گئے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ میں جو کریم فرماتے ہیں، اس کی رحمت اتنے جوش پہ ہوتی ہے، ایسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا مہینہ ہے، بڑی شانوں والا مہینہ ہے، بے پناہ حسبت والا مہینہ ہے. اس میں یہ رحمت کا حشر ہے، اس کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے. آدھا عشرہ گزر گیا، ہم اپنے اندر جا کے تو فرماتا ہے کہ اس میں اضافہ کرو نیکیوں میں، اور گناہگاروں کو فرماتا ہے کہ اس مہینے میں اب تو باز آ جاؤ، اب تو میری طرف رجوع کرو. تو ہم دیکھیں تو کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ، وہ فرماتے ہیں میں تحقیق کے بعد اس پہ
بات پہ نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کریم نے اگر ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو یہ مہینہ دیتا ہی نہ. اس مہینوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنا، اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا کے حصول کی طرف رسول کی خاطر گزارنا، کبھی مسجد میں آ جانا تو جیسے باقی 11 مہینوں میں ہوتا ہے وہ کیفیت نہیں ہونی کہ کس طرح میں بس جلدی سے ہو فارغ ہوں تو نکلوں، 2 منٹ زیادہ گزر ہو گئے یا 3 منٹ زیادہ، یہی زیادہ تو تیرے لیے بیٹا، میرے لیے، سب کے لیے، یہی تو اس کی طرف سے کرم ہے کہ اس میں اپنے وقت کو اپنی خاطر اس طرح انداز سے گزارو اس کی رضا حاصل کر لو. وہ ہمیں بخش ڈالے، وہ ہمیں معاف کر ڈالے. ادھر پہنچنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ فرماتے ہیں ادھر بندہ جب پہنچے گا تو مجھے کہے گا، اس زندگی کو اگر اس سے پوچھا جائے گا کتنی دیر تھی تو کہے گا چند دنوں کے لیے گیا تھا، اب ہمیشہ کی زندگی سامنے ہے، جدھر ہمیشہ رہنا ہے. تو اللہ کو کریم کے آگے عرض کرے گا ایک بار مجھے پھر واپس بھیجتا ہے، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس وقت کو ضائع نہیں کروں گا، اس وقت کو اس انداز سے گزاروں گا کہ تو راضی ہو جا اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے خوش ہو جائیں. لیکن بیٹا جانے والا کبھی واپس نہیں آتا. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسی روشنی عطا فرمائی ہے، ایسی خوبصورت تربیت اس دربار پاک سے ملتی ہے، قرآن کریم سے ہمیں ایسی روشنی ملتی ہے. یہ بھی ادھر سے روشنی ملتی ہے نا کہ اب بھی تو سبل جا، ہوش کر، کیوں غفلت میں وقت گزار رہے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد تو کہے گا کہ مجھے ایک بار پھر بھیج، اب وعدہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اب زندگی ویسی گزاروں گا جیسی کہ مجھے گزارنی چاہیے تھی. لیکن ادھر سے واپس نہیں آیا جاتا. یہی وقت ہے جسے ہمیں اس انداز سے، اور پھر یہ ماہ مبارک ہمیں ملا ہے، اسے اس انداز سے گزاریں، اس کی رحمتوں کو سمیٹیں. اس میں تو حیا کرنے، اس میں تو ہم سمجھ جائیں، ویسے بن جائیں جیسے کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. پھر جن بیجوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اس وقت پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کرے گا کہ اے میرے کریم رب، یہ تو جو چیزیں تھی وہ کیا، اس وقت اگر ساری کائنات کے خزانے بھی ہوں نا اور وہ بھی لٹا کے میں تیری رضا حاصل کر لوں تو میرے پاس اگر اتنا کچھ بھی ہو تو میں وہ صرف کروں اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. لیکن ادھر سے پھر جیسے میں نے پہلے کہا، ہم روز دیکھتے ہیں، ہم روز جنازے اٹھاتے ہیں، قبر میں ڈال کے آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ نہیں گیا، لیکن واپس پلٹتے ہیں تو ہماری جستجو، ہماری طرف دنیا کی معنی طرف ہی ہوتی ہے. ادھر سے بھی ہم یہ سیکھ کے نہیں آتے کہ کل میں نے بھی چلے جانا ہے. اور آگے پھر مسلمان کو تو سب کچھ یاد ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کی خبر ہونی چاہیے، آگے ہے کیا، قبر کیا ہے، پھر کیسا وہ طویل عرصہ ہے، پھر کیسے قبروں میں پھٹنا ہے، کیسے ہم نے کھڑے ہونے ہیں، کیا وہ عالم ہوگا، کس طرح ہم اس کیفیت میں ہوں گے. اس کے لیے بیٹا یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا احسان ہے. یہ ضائع کرنے والا نہیں ہوتا. اس میں کوشش کیا کریں کہ اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے سے ضائع نہ ہو، بلکہ اس کے ایک ایک لمحے سے ہم اپنے رب کو راضی کرنے، اس کی خوشبودی پانے، وہ ہماری مغفرت فرما دے، وہ ہمارے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا ڈالے، وہ ہمارے لیے پورے صراط کو آسان فرما دے. اور ان سب چیزوں کو بھول کے جس نظام سے میں اور آپ منسلک ہے، وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو بھول کے صرف یہ دیکھ کہ وہ جو 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، جو تجھے پیدا کرنے والا ہے، جو تیرا خالق ہے، تو ان چیزوں کو بھی پیچھے رکھ کے اس کی محبت کو اپنے اندر اس طرح محسوس کر کہ بس ایک چیز دل میں بسا دے، کچھ نکل جائے ہاتھ سے، نکلتا ہے نکل جائے، کچھ لٹتا ہے لٹ جائے، بس کسی صورت میں اس کی محبت نہ لٹے.
اس کے حبیب علیہ السلام کا پیار دل سے نہ جائے. اس طرف توجہ دینا, اس طرف خیال رکھنا. واللہ اللہ کی قسم ہے کہ جسے یہ چیز مل جائے وہ اس پہ گردن کو اکڑا ہے نا, وہ یہ نہ کہے کہ میں دیکھ میری یاد ایسی میرا دل, وہ اپنے رب کے حضور سجدے سے سر اٹھائے ہی نہیں. کہتا ہے یافتہ وہی ہے جسے وہ ہدایت دیتا ہے, جس کو وہ پسند کر دے, جسے وہ اپنے گھر میں بلائے, جسے وہ اپنے حضور کھڑا کرے. وہ بے نیاز بادشاہ جس کو کسی چیز کی احتیاج ہے ہی نہیں, ساری کائنات اس کی محتاج ہے. اس سے بڑا کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے, اس سے بڑا کوئی مقدر ہو والا ہو سکتا ہے. اس جستجو میں جب کوتاہی ہو جائے, مجھ سے ہو جائے, آپ سے ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو اس سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جانا, ہمارے سے راضی رہنا. اور وہ تو اس کی رحمت تو بہانے ٹوٹتی ہے. وہ تو اب جیسے یہ ماہ مبارک دیا, پیچھے شعبان المعظم دی مبارک ملا, میں رجب شریف ملا, ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے بیٹا اس دنیا میں. پھر تو رہوں گا, یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ کھیل کود کا میدان نہیں ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے, آزمائش گاہ ہے. ہاتھ باندھ کے اس کا آغاز کرتے ہیں, امتحانوں آزمائشوں کے قابل نہیں ہے, کمزور پیدا کیے گئے ہیں, کمزور ہیں. لیکن تیرا کرم, تیرا فضل تو بے پناہ وسیع ہے. اس سے اس کو راضی کرنے کا اس کا مہینہ جس میں اس کی رحمت ہے, اس کے جانب سے مغفرت, اگلا اشرا, پھر دوزخ سے نجات کا اشرا. کدھر کھوئے ہوئے ہیں, کدھر بھٹک رہے ہیں, کیوں نہیں ہم اپنے خیر خواہ بنتے, اپنی خیر کا سوچتے, اپنی خیر. بیٹا آگے بہت مشکلات ہیں, بہت مشکلات ہیں. یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے جب تک انسان دنیا میں ہوتا ہے, جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آیا, جو اس نے ہمیں فرمایا کہ اسے راضی کرنے, اس کی طرف توجہ دیں, اس طرف خیال رکھیں. یہ مہینہ, اس میں اپنے آپ کو پوری کوشش کریں کہ ہمارے سارے لمحات اس طرف, ہماری خواہش ہو کہ لپک لپک کر مسجد کی طرف جائیں, ہر وہ کام کریں جس سے وہ راضی ہو جائے. اور پھر اس کے جو قبلہ صاحب کے بڑے خوبصورت مختلف مقامات پہ خطابات فرما رہے ہیں رمضان شریف کے حوالے سے, کہ اس میں کس لیے ہے روزے. روزہ صرف اس لیے ہے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں. بھوک پیاس اس کا نام نہیں ہے. وہ ساری احتیاط, اس سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. قبلہ صاحب نے اس سے چند دنوں میں بے شمار مقامات پر اس حوالے سے کہ کس طرح اس زہری حوالے سے خیال رکھنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے کہ وہ کہیں حلق سے نہ چلی جائے, کسی طرح کسی جگہ سے بھی آنکھ سے کان سے اس کا ذائقہ ادھر نہ چلا جائے. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تم حفاظت کرو. جیسے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھ کا بھی روزہ ہے. ہم اس طرف دھیان دیں, ہمارا دھیان اس طرف تو جاتا ہے نا کہ اب یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے اوپر اس انداز سے, ہر وقت اس انداز سے یہ خیال, اس کا غلبہ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے سب کچھ, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہم موقع ملنے کے باوجود تنہائی میں ہوتے ہیں, لیکن کس کا احساس ہوتا ہے, کس کا خیال ہوتا ہے. جب پیاس لگی ہے تو پانی نہیں پینا کہ وہ دیکھ رہا ہے, بھوک لگی ہے تو کھانا نہیں کھانا وہ دیکھ رہا ہے. وہ جو جتنے جائز امور ہیں ہمارے لیے جنہیں شریعت نے حلال قرار دیا, ان کو بھی چھوڑ دینا کہ اللہ کی رضا کی خاطر,
اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر پھر جو باقی معاملات ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دے کے خیال رکھنا کہ ہم کہیں سڑک سے گزر رہے ہیں کیوں اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں. سامنے سے غیر محرم عورت کے لیے مرد یا مرد کے لیے عورت آتی ہے یا آتا ہے تو ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ دعا کریں پاکستان صحیح اسلامی مملکت بن جائے، ادھر یہ بورڈ نہ ہو. ادھر آپ کسی وقت بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ بھی اخبارات دیکھیں کسی جگہ یہ چیزوں کی شریعت نے ممانعت کی ہے، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. ضرورت ہے یا نہیں؟ اسلامی مملکت ہے، ادھر بورڈ پہ اپنی چیز بھیجنے کے لیے اللہ رحم کرے ہم سب کے آنکھوں پہ کرم فرمائے. ہم سب کے لیے بھی امتحان ہے نا، آزمائش ہے. وہ ایک نظر پڑ جانا غیر ارادی طور پہ اس میں کوئی پکڑ نہیں، لیکن پھر نفس سے مجبور کرے کہ پھر نگاہ اٹھا، کیا روزہ رہے گا؟ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ جسم کا حصہ ہے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ روزہ جاتا رہے گا. اور پھر یہ تو اتنا بڑا ایسی چیز ہے نگاہ، اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ عبادات کرتے ہیں لذت نہیں آتی، رات کو اٹھتے ہیں وہ مزہ نہیں آتا، آتا تھا وہ لٹ گیا نہیں ملتا، وہ کیفیت تاری نہیں ہوتی. یہ جو بدنگاہی ہے، جو جس سال کا روزہ ہے جسے ہمیں ہر وقت احتیاط کرنا چاہیے، اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے انسان عبادات کی لذت اس سے جاتی رہتی ہے. عبادات کی لذت میں تو مزہ ہے، جو بندہ اس میں گم ہوتا ہے اس میں غرق ہوتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے باقی تو کسی چیز میں کوئی لذت ہے ہی نہیں. جو اپنے رب کے حضور گرنے میں ہے، جو اپنے رب کے حضور کے گرانے میں ہے، جو اپنے رب کے حضور رونے میں ہے، جو اس سے باتیں کرنے میں ہے، جو اس کی باتیں سننے میں ہے. وہ قرآن کریم اس کی باتیں سننی ہے، نماز میں کھڑے ہو جانا، اس سے باتیں کرنا ہے. تنہائی میں جب کوئی نہ ہو بندے کو احساس ہوتا ہے نا وہ ہے، اس سے پکارتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے استقامت کی. ایک سکون ملتا ہے، پتہ لگتا ہے کوئی سامنے ہے کسی نے پکڑ ہو کیا رہا، فکر نہیں کر تو میرا اللہ میرے سے مانگ رہا ہے. یہ لذت ہے، یہ جو کیفیات ہوتی ہے، یہ اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ انسان سے یہ جاتی رہتی ہے. پھر روزہ تو گیا. اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کان کا بھی روزہ ہے. جب آپ نے کوئی ایسی بات سنی کہ جو شریعت نے ممانعت کی ہے، کسی نے آپ سے بیٹھ کے کہا، کسی کی عزت سے کھیلا، کسی کی غیبت کی، کسی پہ بہتان لگایا، وہ بولا، آپ کے کان میں پڑا، آپ نے اس پہ لذت لی، آپ نے اسے سنا، کان کا روزہ ٹوٹ گیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کا روزہ ہے، کان کا روزہ جاتا رہتا ہے، لیکن کب وہ باز آتے ہیں؟ ہم تو روزے کا ٹائم گزارنے کے لیے بھی بجائے اس کے کہ قرآن کریم کھول لیں، کوئی حدیث پاک کی وہ کھول لیں، پھر روز شریف پڑھنے لگ پڑے، کوئی وظائف شروع کر دیں. یہ اتنی بڑا دجال یہ آ چکا ہے کہ ہم تو وقت گزارنے کے لیے اسی کو کھول لیتے ہیں، اس پہ ٹھک ٹھک کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے. روزہ چلا جاتا ہے بیٹا، روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ میں ایمان کی طاقت دینے کا نام ہے، ہمیں مضبوط بنانے کا نام ہے، ہمیں استقامت دینے کا نام ہے، ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو جانے کا نام ہے. یہ جو باہر ہو رہی ہیں آج کل تحریے لگے ہوئے ہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے. پلانٹڈ لوگ ہیں، پلانٹڈ، یہ کیا بلا ہے اس میں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا سب کچھ جو ہو رہا ہے، اب کمزور سا بندہ ہو اور اتنی
اس قدر فتنے ہو کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب کا عشق جلغار ہو، اس طرح یہ روزہ ہے، اس کو ویسے رکھے جیسا رکھنا چاہیے. آپ کو تقی بنیں گے، آپ پرہیزگار بنیں گے. اس جیسے ہزار نہیں، اس جیسے ہزار ہاتھ اکٹھے ہو جائیں گے، اندر تک مضبوطی ہوگی، پختگی ہوگی. کوئی آپ کے ایمان کو آپ سے نہیں کھینچ سکے گا. کوئی آپ کا تعلق جو اپنے رب سے اسے کمزور نہیں کر سکے گا. کوئی آپ کا تعلق جو آپ کے حبیب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اس میں ڈھیلا پن نہیں آنے دے گا. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے، لیکن ہم اسے اس طرح رکھیں جیسے رکھنا چاہیے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس میں ہر چیز کا روزہ ہے. وہ احتیاط بنے تاکہ بیرونی. بڑی اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں لوگ آ کے پوچھتے ہیں اس سے تو نہیں ٹوٹ جائے گا، اس سے تو نہیں ٹوٹ جائے گا. یا آنکھ میں قطرہ ڈال دیا، کان میں ڈال دیا، وضو میں ادھر تری سی محسوس ہو گئی، میرے روزے کا کیا ہوا؟ اس پہ محتاط ہوتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں آتا. آج میں نے کسی کو برا کہہ دیا، کیا میرا روزہ رہا؟ آج میں نے کسی کو گالی نکال دی، کیا میرا روزہ رہا؟ آج میں وہ بن گیا جس کے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے، ایمان والے کی شان بتائی ہے کہ اپنے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہتا. آج میں وہ بن گیا کہ اپنے لیے تو میں سکون چاہتا تھا، اطمینان چاہتا تھا، عزت چاہتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا میری کوئی غیبت کرے، میں چاہتا تھا لوگ مجھے اچھا سمجھے، لیکن میں اس کا حصہ بن گیا. میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کے چکر میں پڑھ کے شیطان کے بہکانے پہ میں وہ کام کرنے لگ پڑا کہ جو جس کی دین نے ممانعت کی ہے، جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں، ایمان والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو وہ اپنے لیے چاہے تو دوسرے کے لیے نہ چاہے. آج کیفیات دیکھیے، آج ماحول دیکھیے، آج معاشرہ دیکھیے، آج ممبر بھی دیکھیے اور صفحے بھی دیکھیے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، توبہ کریے، اور اس کے آگے یہ نہ کریے ایسی بات کہ کسی کے ساتھ بیجے ہو بھر کر اللہ تعالیٰ کیا کیا عرض کرے کہ یا اللہ مخلوق میں میری کمزور ہے. بڑا کھلا دشمن شیطان ہے، میرے حال میں بھی رحم فرما اور اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، سب کے حال پہ رحم فرما. وہ اس سے پسند فرماتا ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آسان فرمائے. اور اس کی عملی ایک تصویر اور مسجد نبوی شریف میں نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں کا فروض ہے. آپ تو پردے ڈالنے والے ہیں نا، لیکن آپ تربیت بھی تو فرمانے والے ہیں. آپ جہاں مبشر ہیں وہاں اللہ سے ڈرانے والے بھی تو ہیں نا. کس لیے ڈرانے والے؟ خبردار، جیسے ماں بہت پیار میں بچے کو دیکھتی ہے نا، اس طرح وہاں گر جائے گا، ادھر ٹھوکر لگ جائے گی. وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو دیتے ہیں ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے دیتے ہیں. ان کی طرف سے یہ جو کرم ہوتے ہیں، احسان ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی اچھائی کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں بچانے کے لیے ہوتے ہیں. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو شان ہے نا نذیر، وہ اسی لیے کہ آپ ہمیں خبردار فرماتے ہیں، بچو میرے امتیو، بچو اس طرف نہ جانا، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرانا چاہتا ہے. مجھے تمہارے اور میرے رب نے اس شان کے ساتھ تمہارے دماغ بھیجا کہ میں تمہیں سنبھال لوں، میں تمہیں گڑھے میں گرنے سے بچا لوں، میں تمہیں جنت کا راستہ دکھا دوں. لیکن ہم آنکھیں بند کر کے اس طرف بھاگے جا رہے ہیں کہ جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، جو ہمارا کھلا دشمن ہے شیطان. آپ میرے لیے دعا کریں بیٹا، اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. واقعی رحم کے مستحق ہیں، ہم سب کرم کے مستحق ہیں. ہم اپنی جڑیں کاٹنے والے ہیں، اپنا نقصان اپنے ہاتھوں کرنے والے ہیں. میں اس منظر کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا، جا رہا تھا کہ اس سے پہلے کس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا ہمارے سامنے رکھا. 2 ہاتھی نازل ہوئی،
آپ نے ہوا ہے پانی کو عرض کیا روزے سے، آپ نے پھر فرمایا ہے پانی کو، پھر عرض کیا روزے سے، تیسری بار پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا اور انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم روزے سے ہیں، کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ذرا حلق میں انگلی تو ڈالو. جب انگلی ڈالی تو کیا ہوئی؟ جمع خون کے لوتھڑے کیا میں نکلے. اور اسے شاید کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا جسے یہ بھی بات پتا ہوگا کہ جب آپ یہ پسندیدہ مشغلہ اپناتے ہیں تو پتہ ہی ہو فلانا جی گئی، پتہ ہی ہو ایسا گناہگار ہی، پتہ ہی ہو اس سے بولو ایسے یہ غلطی ہو گئی ہے. یہ پتہ کیا ہے؟ اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اور یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی پرا پیا ہوئے نا تو چھری لا کے اس کی گوشت کٹ کٹ کے بندہ کھائے. تصور بھی کر سکتا ہے بندہ؟ اسی تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی تصور بھی نہیں کر سکے گا. لیکن ہم کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں. اسی لیے تو سکون اٹھ جاتا ہے، اسی لیے تو کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے، کوئی فرسٹریشن کا شکار ہے. اطمینان کل نہیں ہے کہ ہم یہ راستہ اپناتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ مہینہ تقوی کے لیے اور اس یہ روزے کی بات ہو رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب فرمایا تو کیا ہوئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارا دن مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد تم خیال کرتی ہو کہ روزے سے یہ دیکھ لیا تم نے کیا کھاتی رہی ہو، یہ تمہارے سامنے پڑا ہے کیا کی صورت میں. ایک نے فٹافٹ کہا، جڑے شوقین ہو نا پتہ چلے صحیح کہ فلاں دی کوئی کتنے پہ گیا اس عزت پر چڑھا ہے، تسی رہ نہیں سکتے. تاکہ روٹی ادب نہیں آتی، نیندر نہیں آتی کہ کسی نے فلاں دے بارے گندی گل کی، یہ پیڑا گل کا جملہ کڈیا تو جدوں تک اس کی تک نہ لو سن لو نہ تو نیندر ہی نہیں آتی. ایک فٹافٹ کہنے لگی میں نے تو نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں، اس نے کی تھی. اگر تو اس کی حوصلہ افزائی نہ کرتی، تو اس کی خیر خواہ نہ ہوتی، تو کہتی کہ نہیں بہن یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کا رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کے حبیب علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، یہ مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے. مسلمان تو جب تک اپنے لیے وہ نہ چاہے جو دوسرے کے لیے چاہتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو نے یہ فرض ادا کیا یا تو نے مزے لے، تو نے سنا. کرنے والے اور سننے والے، کیونکہ حوصلہ افزائی وہی کرتے ہیں. مجھے کوئی بتا رہا تھا، مجھے اس چیز کا اتنا علم نہیں ہے کہ یہ جو اس کو سوشل میڈیا اور یہ کہا جاتا ہے، لیکن سنتا ہوں اس دنیا میں رہتا ہوں کہ اس میں ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں کہ جو چیز وہ زیادہ وائرل کرتے ہیں. اور جو چیز زیادہ وائرل ہوتی ہے وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے بیٹا. اور مجھے اس قدر دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی، اس قدر تکلیف ہوئی کہ جب دنیا میں ایک سروے ہوا اور دیکھا گیا کہ کس ملک میں یہ سب سے زیادہ گندگی ہے تو پاکستان سر فہرست تھا کہ ادھر یہ سب سے زیادہ ایسے ہی ہے. سنیا تسی نہیں ابھی سنیا، میری ہاتھ سے نہ ملاؤ، میں تو انفارمیشن جو بتا میں تو تک نہیں ہے. اللہ رحم کرے ہم سب کے حال پہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو کیا فرمایا؟ قائد بھی ہو، روزہ تو تمہیں تقویٰ دینے کے لیے ہے، تمہارے لیے اس لیے ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. عزیز بچوں، اللہ کے واسطے اپنے دشمن مت بننا. میں نے پہلے کہا نا، جیسے ایک چیز سے آنکھ سے عبادات کی لذت جاتی ہے، جب بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں نا تو معاشرے میں تو ہمیں یا گھر میں یا ظاہری طور پہ جو کچھ، یہ یقین رکھیں کہ جس چیز کی طرف مجھے تجھے ہر ایک کو ہے وہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اطمینان کار مل جائے، ہم سبھی سکون مل جائے. وہ ہمیں نہیں ملے گا، نہیں ملتا، جس کے لیے ہم ظاہری حوالے سے بہت سارے باقی بھی چیزیں سمجھتے ہیں کہ
یہ مل جائے گا تو شاید مل جائے، یہ مل جائے گا تو شاید مل جائے. وہ تو ملے تو ملتا ہے جس کو ہمارے خالق نے بتا دیا، جو ہمارا کریٹر ہے جس نے یہ مشین بنائی. اس میں اس کے استعمال کا طریقہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بڑا مطمئن ہے، اس میں سکون ہو، اس میں اطمینان ہو، ادھر نمی آتی ہو، یہ بہت نرم ہو، تو پھر تمہیں یہ کہیں نہیں ملے گا. یہ بھی ملے گا تو میری یاد میں ملے گا.